بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اگر ویڈیو میں مواد اچھا لگے تو یقیناً آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر نے بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ للکار کر باقاعدہ جو ہے نا وہ کال کر کے جو ہے نا بتا کے مارتے ہیں، اور دہشت گردی ہو یا سم تھنگ ایلس وہ ہمارا جو ہے نہیں ہے کام، بلکہ وہ کام کس کا ہے؟ وہ انڈیا کا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا بالکل واضح انداز میں واضح پیغام دیا ہے کہ جناب ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ انڈیا کا یہ وتیرہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنا دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ، ضرور سوچنا چاہیے کہ انہیں کس حد تک اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ان کے اس کتاب کے اندر، لیکن سب سے زیادہ جو واضح پیغام دیا گیا وہ اسی انڈیا کو ہی دیا گیا۔ تو پاکستان انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے ہم دشمن کو چھپ کر مارنے کے عادی نہیں ہیں، بلکہ ہم للکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کا کہنا تھا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی معاہدہ ہے۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا، انتشار اور فساد نے وہاں جگہ لی۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پاکستان کا نہیں، بھارت کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ مار کا حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جس طرح سے انڈیا کو سبق سکھایا، ٹھیک، اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور اب کافی وقت گزرنے کے بعد بھی انڈیا ابھی تک اس جو ہے نا وہ سچویشن سے باہر نہیں نکل سکا کہ دنیا میں اس کو جتنی سبکی کا سامنا ہے اور جتنی اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے، شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس طرح سے ساری پالیسیاں چینج ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ اس وار کے بعد، اس کشیدگی کے بعد پاکستان کی اور جو پوزیشن تھی انٹرنیشنل لیول پہ، اٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب صورتحال کیا ہے۔ یہ تو رہی جنرل عاصم منیر صاحب کا پیغام، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو انہوں نے باتیں کی 100% کریکٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے اصل ہماری کہانی ہے، جو سٹوری ہے، کچھ دن پہلے ٹرانسپیرنسی ایک سروے آیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک جو ہے نا وہ رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ دور کے اندر کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کرپشن کم ہوئی۔ پہلے ذرا اس رپورٹ کا جائزہ لیں کہ وہ لکھتے کیا ہیں، کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، یعنی جس کو ہم TIP بھی کہتے ہیں، نے سروے کے لیے مخصوص تعداد میں پاکستانی شہریوں کا نمونہ لیا، مطلب پاکستانی شہریوں سے انہوں نے بات کی، جس میں ان سے عوامی سہولیات فراہم کرنے والے لگ بھگ 9 اداروں میں کرپشن کے حوالے سے رائے جو ہے نا وہ جانی گئی۔ تو اس کے اندر لوگوں کی اکثریت یعنی 24% افراد یہ تاثر رکھتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس کے محکمے میں سب سے زیادہ کرپشن پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں سب سے بڑا جو کرپٹ ادارہ قرار دیا گیا وہ پولیس کا ادارہ قرار دیا گیا۔ اور پولیس کا کیا انداز ہے، کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے، ہاں اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نا وہ نہیں ہے، یقیناً جو ہے نا وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اس محکمے کے حوالے سے عوام کے اندر، اور اس کے علاوہ جو کہانیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری نوٹیبل ہے۔ تو گراس روٹ لیول سے عام آدمی سے لے کے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ محکمہ کس حد تک جو ہے نا وہ کرپٹ ہے۔ اور ٹرانسپیرنسی والوں نے بھی جو ہے نا اس کی رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو کرپٹ ادارہ ہے وہ پولیس ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایک مدت سے باتیں ہو رہی ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وہ رسی ہے جس کو پیٹنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کے اوپر فوری رد عمل دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر، اور اپنی حکومت کی طرف سے اس رپورٹ کو پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اب صاف ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں جناب پاکستان کے اندر جو ہے نا کرپشن
کم ہوئی ہے اور کمال ہو گئی ہے جناب، بالکل ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سروے کے مطابق عوام کی بڑی تعداد نے یہ رائے دی ہے کہ ہماری حکومت کے دوران انہیں کرپشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عوام کی یہ رائے کرپشن کے خلاف جنگ اور شفافیت کے فروغ کے حوالے سے ہماری کوششوں کا اعتراف ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا رد عمل آیا۔ شاید وزیر اعظم صاحب جو ابھی حالیہ دنوں کے اندر IMF کی رپورٹ آئی اس کو بھول گئے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے جو ریاستی اداروں میں نظام کی کمزوریوں اور کرپشن جو بتائی IMF نے، اگرچہ کہ قسط مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اگلی آکسیجن مل گیا جس کے اوپر زندہ رہنا، لیکن جو انہوں نے ساری انڈیکیشن کی تھی شاید وہ ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے تجویز کیا تھا کہ پاکستان کو پالیسی سازی میں شفافیت اور احتساب کے عمل کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں، اب پتہ نہیں کن لوگوں سے جو ہے نا یہ سروے کیا گیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے نا وہ ختم ہو چکی۔ ایک اور پہلو، سب سے کرپٹ ادارہ وہ تو قرار دیا گیا اس کو پولیس کو۔ اب حیران ہوں گے آپ کہ اس رپورٹ کے مطابق، اس سروے رپورٹ کے مطابق، جو پاکستان کا اس کے بعد سب سے کرپٹ ترین ادارہ جس کا تیسرا نمبر ہے وہ عدالت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جوڈیشری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، آپ پڑھیں، ٹھیک، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا۔ اور یہ قابل افسوس بات ہے کہ وہ ادارہ جس سے ہر ایک کو انصاف ملنا ہے، ٹھیک، وہ کرپشن میں پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کرپٹ اداروں کے اندر اس کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک، اور اگر آئے بھی تو کسی نچلے درجے کے اوپر آئے، لیکن وہ ماشاءاللہ تیسرے نمبر پر ہے، جو قابل افسوس چیز بھی ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ آخر جو ہے نا یہ ساری کچھ جو ہے وہ یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ عدالت نے دنیا کو، پاکستانیوں کو اس نے انصاف فراہم کرنا ہے، اور انصاف کے ادارے کا کرپٹ ہونا یہ ہمارے لیے جو ہے نا سب سے وہ قابل افسوس بات ہے۔ ویسے بھی جنرل سی بات ہے کہ جو قوم مورلی اخلاقی طور پہ بینکرپٹ ہو چکی ہو اس کو کرپٹ نہ ہونا یہ غلط بات ہے۔ اب زمینی حقائق کی طرف آ جائیں۔ یہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی چند اہم پوائنٹس تھے کہ جس نے اس نے ایک تو یہ دعویٰ کر دیا کہ جناب پاکستان میں حالیہ دور کے اندر کرپشن کم ہوئی ہے، دوسرا اس نے یہ کہہ دیا کہ پولیس پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے اور عدلیہ جو ہے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ تو بڑی عجیب و غریب یہ چیز ہم دیکھ لیں۔ اب زمینی حقائق کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ خود مائک پکڑ سکتے ہیں اور جائیں میدان کے اندر، کسی بازار کے اندر، کسی مارکیٹ کے اندر، کسی گھر کے اندر چلے جائیں، کسی محلے کے اندر چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کتنی کرپشن کم ہوئی ہے، تو آپ کو ایک ہی نعرہ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کرپشن، کرپشن اور کرپشن۔ کوئی بھی ادارہ، ٹھیک ہے نا، آپ پاکستان کے اندر ایک مین اسٹریم میڈیا چلتا ہے، لوگوں سے اس کے حوالے سے رائے لیں کہ جناب آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ کو ہر کامن آدمی لینا ہے، سب سے پہلے یہ کمنٹس کرتا ہوا دکھائی دے گا کہ جناب یہ میڈیا بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اپنے بلیک منی کو جو ہے بچایا جائے۔ کوئی سا بھی ادارہ ہو، پہلے چند ماہ بڑا سجا ہوتا ہے، بڑی سہولیات ہوتی ہیں، بڑا لوگوں کو کھینچا جاتا ہے انہی طرف، لیکن چند ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیلری آئے ہوئے 3 ماہ گزر گئے ہیں، 4 ماہ گزر گئے ہیں، لہذا ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دس از اے ایگزامپل آف ون انسٹیٹیوشن۔ آپ باقی اداروں کی بھی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 اداروں کی تو بات کر دی نا، آپ اٹھ کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہو، اور پھر اس سے جا کے پوچھیں، جاننے کی کوشش کریں کیا کرپشن ہے یہاں پہ یا نہیں ہے۔ آپ کی بغیر پیسہ دیے، بغیر کرپشن کیے، آپ کو بغیر رشوت دیے وہاں پہ کام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو صاف صاف الفاظ کے اندر کہا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ کریں گے تو کام ہوگا، ادروائز آپ کا کام نہیں ہوگا۔ کسی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک ادارہ پکڑ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا میرٹ پہ یا جینوئنلی یا کوئی ایسا کام جو ہے نا وہ مل جائے۔ تو یہ رپورٹ حقیقی کرپشن ناپنے کا پیمانہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو رپورٹ دے دی اس نے کہ بہت مشکل ہے۔ آپ کئی ماہرین سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، اکانومسٹ بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے اگر آپ یہ رائے لیتے ہیں تو ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ یہ حقیقی کرپشن ماپنے کا، میئر کرنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ سروے ہمیں قابل اعتماد طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی کرپشن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، لیکن یہ خود سے یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ واقعی کرپشن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ یہ ماہرین کی رائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں مختلف پہلو جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان کو ضرور جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے۔
ایک سروے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر سیدھا سادہ دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ احتساب اور شفافیت کے نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم پرسنلی یا بالکل نیوٹرل ہو کر جو ہے نا اس کی جائزہ لیں تو کرپشن میں کمی نہیں ہوئی ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو واضح دکھائی دیتی کئی رپورٹس ہیں. تو کرپشن کی شکلیں مختلف ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف فارمز بھی ہیں. ابھی ہم نے ایک یوٹیوبر کا کیس جو ہے نا وہ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا کی رونق بنا ہوا, تو وہ سائبر کرائم ایجنسی, وہ لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی کرپٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں یا اس کے حقائق کو جاننا شروع کر دیں یا اسی طرح جو دوسرے معاملات تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اور IMF کی جو رپورٹ آئی تھی کیا اس کے نتائج میں فرق ہے, اگر ہم اپنے سے اس چیز کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں واضح نظر آتا ہے کہ دونوں کی رپورٹس کے اندر جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, حکومت کی درخواست پر مرتب کی گئی. لگتا ہے کہ یہ رپورٹس جو بنائی گئی ہیں یہ کس سے بنائی گئی ہے, حکومت کی اپنی درخواست کے اوپر, اور اس کے بھی ثبوت مل جائیں گے کہ جناب اس کو بنائیں اور جس طرح ہم چاہتے ہیں لوگوں کے اندر اسی طرح سے تاثر دینے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے جو سچائی ہے, جو حقائق ہیں, ان کو مسخ نہیں کیا جا سکتا, ان کو چھپایا نہیں جا سکتا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ, ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا. کرپشن کے علاوہ پوری کے پورے معاشرے کے اندر نچلے درجے سے لے کر آخری درجے تک, چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے تک, ہر جگہ پہ کرپشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. جب تک آپ پیسہ نہیں دیتے ہیں, آپ کرپشن نہیں کرتے ہیں, آپ رشوت نہیں دیتے ہیں, اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو سکے.